حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 برس۔ اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے، پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1161۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد گاہ بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1165۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 1168۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 1188۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث 3403۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث 4177۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا تو انہوں نے اسے اس کے مالک کے ہاں اس حال میں پایا کہ اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ تنگ دست تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو، چاہے وہ تمہیں 1 درہم میں دیا جائے۔ صدقہ واپس لینے والے کی مثال اس کتے کے جیسی ہے جو اپنی قہ میں لوٹ جاتا ہے، چاٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 4165۔